السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ کرمانی ایک اللہ کے ولی تھے جو تارک الدنیا یعنی دنیا سے انہوں نے لگاؤ کم کر دیا تھا۔ ان کی ایک خوبصورت پیاری بیٹی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی، 5 وقت نماز پڑھنے والی، یہاں تک کہ اور خوبصورت بھی تھی، یہاں تک کہ ان کے گھر پہ شاہ کرمان کا بھی یعنی کرمان کے بادشاہ کا بھی رشتہ آیا تھا، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ملکہ بن کر کسی کے گھر میں رہے اور عیش و عشرت کرے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دیندار بندہ، اللہ والا بندہ ملے تو اللہ والی بن کر وہ رہے۔ وہ اللہ والی تھی پہلے سے، اور وہ اسی تلاش میں کرمان کی مسجدوں میں چھانا، کوئی ایک نیک بندہ، پارسا بندے کو ڈھونڈ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر ایک اللہ کے بندے پر، نوجوان پر پڑی۔ وہ دکھنے میں ان کے چہرے پر بھی غریبی کے آثار نظر آ رہے تھے اور نمازی تھا، 5 وقت نمازی تھا۔ تو شیخ کرمانی نے ان سے فرمایا کہ آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی؟ تو فرمایا کہ میرا نکاح نہیں ہوا۔ فرمایا کہ آپ نکاح کرنا چاہیں گے ایسی لڑکی سے جو خوبصورت بھی ہے، 5 وقت نمازی بھی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہے؟ تو اس نوجوان نے شیخ کرمانی سے فرمایا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کون کروائے گا مجھ سے؟ تو فرمایا میں کرواتا ہوں۔ کچھ دینار انہیں دے دیے اور اس سے کچھ سالن اور خوشبو وغیرہ لے کر آئیے اور آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ وہ نوجوان جاتا ہے، شیخ کرمانی کے دیے ہوئے پیسوں سے وہ کچھ چیزیں خرید کر لاتا ہے، خوشبو، سالن وغیرہ، اور شیخ کرمانی نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی خرچے سے اس نوجوان کے ساتھ کروا دیا، اور یہاں تک کہ رخصتی بھی کروا دی۔ جب رخصتی ہوئی تو اس نوجوان کے گھر جب شیخ کرمانی کی بیٹی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہت ہی غریبی حال میں ہے، یہاں تک کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے نہ کچھ بھی، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ یہاں تک ایک سراہی آتی ہے، اگلے زمانے میں ایک مٹی کی بنائی ہوئی رہتی ہے، پانی کی گھڑی ٹائپ، تو سراہی کے اوپر ایک برتن میں کچھ روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو شیخ کرمانی کی بیٹی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ روٹی کے ٹکڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ یہ شام کی افطاری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ شام کی افطاری کے لیے ہے تو فرمایا کہ مجھے اپنے ابو کے گھر چھوڑ آئیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میرے ابا نے آپ کو کیسے نیک سمجھ لیا، آپ کو تو اللہ کی ذات پر ایک ٹائم کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے یہ عرض کی کہ میرے کو معلوم ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور شیخ کرمانی کی لڑکی اس غریب کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں یہاں رہ سکتی ہوں، نہیں تو میں انکار بھی کر سکتی تھی، بلکہ آپ کا اللہ پر اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم کا کھانا بچا کر رکھتے ہیں، یا تو یہ روٹی یہاں رہے گی یا میں رہوں گی۔ تو پھر وہ نوجوان جا کر اس روٹی کو خیرات کرتا ہے۔ یعنی توکل اللہ کی بہت ہی پیاری نعمت ہے۔ اگلے زمانے میں بزرگان دین بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے، کیونکہ خالق کائنات جب اس نے پیدا کیا ہے مخلوق خدا کو، تو یہاں تک کہ پرندے، دنیا میں اور بہت ساری مخلوق ہیں، جب وہ بھوکے نہیں مرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان تو کیسے بھوکے مر سکتا ہے؟ پوری حکومت جو ہے پوری دنیا کے زمین کے اوپر اگر حکومت تو وہ انسان ہی تو کر رہا ہے، اور انسان کے پاس ہی سب کچھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی مخلوق دوسری کیسے رہتی ہوگی؟ زمینی مخلوق ہے، زمین کے اندر رہنے والی ہے، پرندے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھیں، کیونکہ وہ صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی اکٹھا نہیں کرتے ہیں اگلے ٹائم کے لیے۔ السلام علیکم۔